بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. آج 1 فروری 2021 ہے اور پی ڈی ایم کا الٹیمیٹم یہ تھا کہ 30 جنوری کو عمران خان مستعفی ہو جائے. آگے پی ڈی ایم کیا کرنے جا رہی ہے کیونکہ بڑے بڑے جلسے انہوں نے کر کے دیکھ لیے. لانگ مارچ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. اب بات نو کانفیڈنس تک جا پہنچی ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نو کانفیڈنس ہوتا ہے اور اگر وہ ناکام ہو جائے تو پھر 6 مہینے حکومت کو مل ہی جاتے ہیں. اور دوسرا یہ قانون ہے کہ جو قومی اسمبلی ہے یہ مقننہ یعنی قانون ساز ادارہ ہے. اس کا کام ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی کرنی اور مین ایشوز کے اوپر بھی قانون سازی کرنی. لیکن آپ نے دیکھا کہ کافی سالوں سے کوئی بھی حکومت ہو یعنی جب بھی کوئی بل ٹیبل ہوتا ہے تو اپوزیشن کاپیاں پھاڑ دیتی ہے، بھلے وہ بجٹ ہو کوئی ہو. اتنی موٹی کتابیں کو پڑھتا ہی نہیں ہے. کیا یہ ذمہ داری اپوزیشن کی نہیں ہے کہ وہ اس پر اپنی تجاویز پیش کرے؟ اور حکومت کا بھی فرض ہے کہ وہ بل کو فوری طور پر یعنی جب ٹیبل کیا جاتا ہے تو اس کو بلڈوز کر کے پاس نہ کیا جائے. آج ہمارا ایک موضوع اس میں یہ بھی ہوگا کہ وفاقی حکومت کیا سندھ میں بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے، اس کی سمت کیا ہوگی، کیسے ہوگا، کیا پنجاب کی طرح یعنی مخالفین کی زمینوں پر جو ہے ان پر قبضے ہوں گے، ان کو گرایا جائے گا، کیا کیا جائے گا. اور آخر میں ایک اہم ترین جو ہمارا سوشل فائبر کہہ سکتے ہیں ایک سوشل مسئلہ ہے. پورن انڈسٹری بہت ترقی کر رہی ہے دنیا میں. جو فلم ہے یا ٹورزم ہے اس قسم کی چیزوں سے بہت زیادہ بلین روپیہ کمائے جاتے ہیں. ہالی ووڈ تو ٹریلین روپیہ کماتا ہے اپنی فلم انڈسٹری سے. لیکن 1-2 سالوں سے پوری دنیا میں جب سے یہ انٹرنیٹ آیا ہے پورن انڈسٹری جو ہے وہ کھربوں ڈالر کما رہی ہے. اور پاکستان بدقسمتی ان ممالک میں شامل ہے جہاں پورن انڈسٹری کو زیادہ آواز کیا جاتا ہے. اس پر ہم بات کریں گے. پاکستان پیپل پارٹی کے بڑے سینئر رہنما نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ بھی بالکل قریب ترین کام کیا ہوا ہے. ناصر شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی کی تعارف کے محتاج نہیں. اور حاجی سجاد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیں گے. اور منظر یاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ویلکم ٹو دا شو. نوید چودھری صاحب، آپ ہی سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم 11 سیاسی جماعتوں کا اتحاد، آر یا پار، بڑے بڑے جلسے، کراچی کا جلسہ وہ بھی کارساز کی وجہ سے، اور پھر ملتان کا پیپل پارٹی کو کریڈٹ دے سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کا لاہور کا اس کو کیا کہتے ہیں، جو آخر میں مومنٹم کیا بننا تھا وہ سب چیزوں کو عام عوامی رائے یہ ہے کہ وہ بہا کے لے گیا. پھر اس تحریک میں وہ جان نہیں رہی، پھر گفتن نشستن برخاست. دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ یہ جلسے کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے وہ اپنی جگہ پہ ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایسے جلسوں سے کیا حکومتیں بدلی ہیں ماضی میں. نہیں، کیوں شروع کیا؟ میری بات سنتے جائیں. نہیں، لیکن اس سے ایک رائے ہم اور پریشر بلڈ ہوتا ہے. کیا ہم وہ پریشر بنانے میں کامیاب ہوئے؟ بالکل ہوئے. اس کی بات یہ ہے کہ خوش فہمی تو نہیں؟ نہیں، میں اس کی بات سمجھا دیتا ہوں نا، وہ نظر آ جاتا ہے نا. ہر روز وزیر اعظم صاحب صرف ترجمانوں سے گفتگو کر رہے ہیں اپنے سے. وہ کیوں؟ کیا پریشر ان کے اوپر؟ وہ تو آپ کا مقابلہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر. 65 نہیں، وہ بات کی بات ہے. 65 ترجمان، اور ہر 5 منٹ بعد ابھی میری پروگرام آئے گا 5 منٹ بعد ان کا آ جائے گا ٹی وی پہ. اور ہر منسٹر کو کہا گیا وہ ہر منسٹر اس پہ آئے بولے، چاہے ان کو بولنا نہ بھی آتا ہو. جیسے فواد چودھری اور وہ کیا نام ہے ان کا، شہزاد اکبر صاحب کل اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ادھر سے خبر چلی جائے کہ ایک علیم خان صاحب کے خلاف ایک پرچہ ہو گیا جی اسلام آباد میں. وہ قبضے کی باتیں کر رہے تو گھر کے قبضے نظر نہیں آ رہے تھے. تو یہ دباؤ ہے. یہ دباؤ کی بات آج کی بات دیکھ لیں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کیا ریمارکس دیے ہیں فواد چودھری کے اس کے اوپر کہ بھائی دائلی کے لیے ہمارے پاس آ رہے ہو، عوام کو فیصلہ کرنے دو. اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. تو میں اسی لیے اینگل سے کہہ رہا ہوں. سجاد خان صاحب ویلکم کر لوں بات. جی کر لیجیے. السلام علیکم. بڑی مہربانی. سجاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت. ناصر شیرازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان پیپل پارٹی سے نوید چودھری صاحب ہیں ہمارے بڑے سینئر یعنی ان کے رہنما ہیں. ان کے ذرا یہ بات کر رہے ہیں، ذرا سن لیں پھر آپ کے طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب یہ بات ہو رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ حکومت دباؤ میں ہے. اور اس کا نقصان بھی تو نوید چودھری صاحب یہ ہوتا ہے کہ اگر اپوزیشن اس نیریٹو کو لے کے چل رہی ہو تو وہ راستے میں کمزور پڑ جائے تو عوام مایوس ہوتے ہیں. آپ کو کس نے کہا؟ ہم نے کوئی یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم
اب نے جو پروگرام نیا دیا تھا اس میں مارچ کا دیا تھا نا کہ لانگ مارچ میں مارچ کریں گے ہم. مارچ میں بعد لانگ میں مارچ آیا کریں نا، گے. بعد میں گرمی سردی بڑی ہے. نہیں دیکھا وہ تو بات یہ ہے کہ ریڈیو آپ کا جو آپ جتنی بھی اے آر ڈی کی ایم آر ڈی کی جتنی تحریکیں اٹھا کے دیکھ لیں، جب تحریکیں چلتی ہیں تو اسی طرح سے چلتی ہیں. وہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ ہے کہ اس وقت پریشر بڑھانا ان کے اوپر. آج ہی ایک صحافی نے بہت اچھا ایک آرٹیکل لکھا تھا. ٹائم کیوں دیتے ہیں آپ؟ ہیں جی الٹیمیٹم ٹائم کیوں دیتے ہیں؟ 31 جنوری پیچھے آگے سے ہٹ اگر ہم 31 جنوری کا ٹائم نہ دیتے تو ان کے اندر وہ جو فکر جو پڑی ہوئی تھی، جو روزانہ ٹرائکا کی میٹنگیں ہوتی ہیں وہ کس لیے ہو رہی ہیں؟ وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ کوئی ہمارے لیے ہو رہی ہیں؟ ملک کی سلامتی پر بھی ہو سکتی ہیں. نہیں، سلامتی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا. کوئی جنگ تو نہیں لڑی اس وقت چل رہی. ہاں، خطرات تو ہیں. خطرات تو یہ ہے کہ معاشی بدحالی ہے سب سے بڑا خطرہ. مہنگائی سب سے بڑا خطرہ ہے. روزانہ پیٹرول پہ ہم پھینک رہے ہیں آپ، اور اس کا امپیکٹ آپ کے سمجھتا کسی چیز پہ نہیں آگا. سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ آتا ہے مہنگائی کے اوپر، اور بجلی کے بل سے بڑھنے سے وہ سب سے بڑا. عوام اس وقت پریشان بیٹھی ہے. ہم نے ان کو کہا کہ الیکشن نکلے کرائیں. کیوں نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہم الیکشن کرائیں اور جنرل الیکشن اس کا حل ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ریزائن دیں گے، ہم بائی الیکشن کی بات کر رہے ہیں، جنرل الیکشن پر جنرل الیکشن کی عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں ہم. انہوں نے کہا جی آپ ریزائن دیں گے، ہم وہ کروا دیں گے. ہم نے ریزائن کا یہ تو بات نہیں کہی تھی کہ ہم صبح ریزائن آپ کو دینے جا رہے ہیں. اپنی اپنی پارٹی کو ریزائن دینا ہم نے دے دیا. اب ٹائمنگ ہمارے ہاتھ میں ہے، ان کے ہاتھ میں تو نہیں کہ ان کے کہنے پہ ڈگ ڈگی پہ جانا شروع کر دیں. بات یہ ہے حکومت انڈر پریشر آ چکی ہوئی ہے، اور جہاں تک تعلق ہے حکومت کا، آپ راستہ تو پیپل پارٹی دیتی ہے. یعنی جو بھی پی ڈی ایم کے فیصلوں سے پہلے ہی آپ دیکھیں جب الیکشن کمیشن کے سامنے گئے تو پیچھے سے انہوں نے کہا تھا جی ہم نو کانفیڈنس لائیں گے. تو نو کانفیڈنس وہ حل ہے جو کہ ایک میرا لیگل رائٹ ہے. تو صحیح. میں نے ایک سارا دباؤ بڑھا کے حکومت ہٹانے کا کیا طریقہ میرے پاس؟ دو ہی طریقے ہیں. آپ تو کہتے تھے نا ہم گھیراؤ کریں گے، اتنے جلوس ہوگا، اتنے لوگ ہوں گے، بھاگ جائیں گے، گجرانہ تک پہنچیں گے. جب میاں نواز شریف صاحب کے خلاف یہ ہوئی تھی، دھرنا ہوا تھا، تو آپ نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا تھا نا اس وقت کہ دھرنے کے خلاف گئے تھے. ہم یاد ہے آپ کو؟ ہم نے ہمیشہ دھرنے کی پالیٹکس کے خلاف بات کی ہے، شروع سے لے کے آج تک. طاہر القادری کا لانگ مارچوں کے خلاف تھے. نہیں، لانگ مارچ کے خلاف نہیں، ہم دھرنوں کے خلاف ہے. میں آپ گھیراؤ کی بات کر رہے ہیں، دھرنوں کے حق میں نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دھرنوں سے آپ جو رزلٹ ہے وہ نہیں لے سکتے. رزلٹ آپ کو لیگل. اگر ہم جیسے اگر پرویز خٹک صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ جو کل آئی ہے وہ واپس ہو گئی ہے نا، یہ تو طریقہ کار ہے نا. اس سے ضرورت کیا محسوس ہوئی تھی کہنے کی؟ مجھے یہ اس وقت اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو. نہیں مجھ سے زیادہ پرویز خٹک کو کوئی نہیں جانتا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کوآرڈینیٹر تھے اسد زرداری صاحب کے. اچھا. میں پنجاب کا کوآرڈینیٹر تھا، وہ کے پی کے کوآرڈینیٹر تھے. اچھا. اینڈ آئی نو ہم ویری ویل. وہ کوئی بات بغیر کسی جج نہیں کرتے جب تو سوچ کے سمجھ گئے. انہیں پتہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے کیا نہیں. ہاں بالکل کر لیں. سر السلام علیکم. سر یہ نوید چودھری صاحب کی بات کر رہے تھے. آج ایکچوئل تو یہ ہے کہ ہم سٹارٹ سر لے رہے ہیں کہ آج 2021 ہے اور 1 فروری ہے. پی ڈی ایم کی تحریک تھی، اس کا یہ سلوگن تھا کہ 31 جنوری تک آپ فوری مستعفی ہو جائیں، ورنہ ہم یہ ہے کہ طے بالا کر دیں گے. اور جو صاحب کا جلسے جلوس وہ ہے. اب نوید چودھری صاحب نے بات کیا کہ ہم تو شروع میں دھرنوں کے خلاف تھے، تو پھر کیسے آپ پی ڈی ایم کے فیصلے کہاں تک امپلیمنٹ ہوں گے؟ کیونکہ پیپل پارٹی نے ہر موقع کے اوپر انہوں نے جب الیکشن میں حصہ لینے کی بات کی تو مانی گئی، انہوں نے سینٹ کے الیکشن میں جانے کی بات کی مانی گئی، بائی الیکشن مانا گیا. اب یہ ہے کہ صرف پی ڈی ایم کے فیصلے ہوتے ہیں یا پیپل پارٹی ڈومینیٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی، ابھی نوید چودھری صاحب جس طریقے سے کہہ رہے تھے میں ان کی مکمل تائید کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے، میں ذوالفقار بھٹو کے بھی ساتھ رہے ہیں، یہ بڑے سینئر نہیں ماشاءاللہ یہ سینئر آدمی ہے. میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہمارا 31 جنوری کو قرآن کا حرف بنا دیا گیا ہے، اور عمران خان 2.5 سال نہیں 22 سال سے لوگوں کے ساتھ جو جھوٹے وعدے کرتے رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک سینئر اینکر ہیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ 22 سال چھوڑ دیں. 2.5 سال حکومت اقتدار لینے سے پہلے انہوں نے جو باتیں کی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا، ملک سے کرپشن ختم کر لیا ہے، پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہوتا ہے، چینی مہنگی ہو تو فلاں چور ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں ایک بات پہ وہ انہوں نے کوئی اپنا وعدہ نہیں نبھا سکا. ہم آج بھی یہ بات کہتے ہیں 31 جنوری ہماری ڈیڈ لائن تھی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر جمہوری تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ حکومت یہ سمجھ لے کہ یہ ان کا فیلئر ہے اور باعزت طور پہ یہ خود الیکشن اناؤنس کر دیں، ایک ڈیٹ دے دیں، ٹائم دے دیں
یہ وہ حکومت ہے جو کہتی تھی کہ ہم بلدیات کے ذریعے جو فنڈز ہیں وہ تقسیم کریں گے، اور بدقسمتی اس کی کہ یہ جیسے ہی اقتدار میں آئے سب سے پہلے انہوں نے شب خون مارا پنجاب کے تمام بلدیاتی ادارے، انہوں نے بلا وجہ انہوں نے ان کو منسوخ کر دیا، ادارے ختم کر دیے، اور کرپشن آج جس نیج پہ پہنچ چکی ہے آفرین ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ہم آج بھی جو آپ کا سوال ہے اس کی طرف آتا ہوں، ہم 31 جنوری کی بات پہ آج بھی قائم ہے۔ 5 جنوری کو ہمارا ایک جلسہ آزاد کشمیر مظفر آباد میں ہو رہا ہے، اور کل پرسوں 4 تاریخ ہماری اعلیٰ قیادت جو بیٹھے گی پی ڈی ایم کی، اس میں ہم نون اپنا کوئی فیصلہ یا پیپلز پارٹی لاگو نہیں کر سکتے۔ یہ پی ڈی ایم کی قیادت تمام سیاسی ہماری جتنے بھی قائدین ہیں وہ بیٹھیں گے، ڈیسائیڈ کریں گے۔ پی ڈی ایم خان صاحب ہے تو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے نا، باقی تو برائے نام پارٹی نہیں۔ دیکھیں میں یہ نہیں سمجھتا، آپ یہ اکائیاں ہیں، ہر ایک اکائی کو ملا کے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ بلوچستان میں اختر مینگل صاحب کی ایک اہمیت ہے، جے یو آئی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں اور دیگر سے ان کی ایک ووٹ بینک ہے، اور اس طرح دیگر جو جماعتیں ہیں یہ سب مل کر، میں یہ دیکھیں خوشائند بات یہ ہے کہ آج تمام، جب عمران خان نے لانگ مارچ کیا تھا، جب انہوں نے دھرنا باہر دیا تھا، تو وہ ایک اکائی تھے، تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ آج اللہ کے فضل سے تمام سیاسی جماعتیں مل کر عمران نیازی کی اس نائل حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیاسی، یہ آپ نہیں الزام لگا سکتے کہ میاں نواز شریف صاحب یا آپ بڑا ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں، عوام کے بہبود، فلاح بہبود کے لیے یہ پارٹیاں نکلی ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ عوام ہم سے زیادہ آگے نکل جائے۔ دیکھیں پارٹیوں کے ساتھ عوام کی بھی رائے اور رومانس ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور میں بات آپ کی فیور میں ہی کر رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اختر مینگل ہو یا چکدئی ہوں یا ویس نورانی ہو، ان لوگوں کو ملا کے آپ نے کیا حاصل کیا؟ ایون آپ نے ثناء اللہ زوری جیسا بندہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ تھا اس کو تو وہاں وہ چھوڑ گیا، یعنی آپ نے گین نہیں کیا، لوز کیا۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شکر اور الحمدللہ اس وقت جو ملک پہ جو مصیبت اس حکومت کی وجہ سے جو ایک آفت زدہ بن گیا ہے اس ملک میں، دیکھیں نا پیٹرول، آپ یقین آپ حیران ہوں گے کہ ہر 15 دن کے بعد 1 مہینے میں 8-9 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے۔ اس کا آپ ذرا اندازہ لگائیں، تخمینہ لگائیں کہ لائن پر یہ ناصر شیرازی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان کو ذرا تھوڑا سا شامل کر لیں۔ ہاں ایک آپ نے پوچھا جی کہ یہ پیپلز پارٹی جو آپ اگر دیکھ لیں جو جس دن پہلی میٹنگ ہوئی جس پہ ایک چارٹر ایجنڈا، اس میں یہ سب چیزیں شامل تھیں، طریقہ بات بھی شامل تھا، ہر چیز۔ ہم نے کوئی باہر سے بات نہیں کر رہے، اپنی چیز نہیں کر رہے، اسی کا حصہ ہے۔ لوگ تجزیہ کرتے تھے کہ پیپل پارٹی آخر میں ضرور جو ہے یہ ہے اس پی ڈی ایم کو چھوڑ جائے گی، حسب سابق جب فضل الرحمان کا آزادی مارچ تھا تو وہ بات سچی ثابت ہے، لوگ کدھر جائیں؟ کیسے ثابت ہوئی؟ بات سیدھی ہے، یہاں تو ہم نے کوئی اپنے طرف سے کوئی نئی تجویز دی تو پھر تو کہیں جو 31 تجویزیں آئی تھی اس کے پارٹ آف تھز میں ہم اسی پہ ہیں۔ اس کا ٹائم نہیں آیا تھا، مومنٹم جو میں نے توڑ دیا آپ نے، وہ کیسے کہہ رہے ہیں مومنٹم توڑ گیا؟ آپ نے جتنی طریقے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کبھی آج تک ہوا کہ اکیڈمک ڈیبیٹ ہے نا، وہ آپ ماضی میں چلے گئے۔ جی کیا کہیں گے؟ اقبال شاہی صاحب، جب تحریکیں چلتی ہیں یا ایجوٹیشن کی بات ہوتی ہے، اس میں جتنا لمبا ٹائم دے دیا جائے، فریم ورک جتنا زیادہ بڑھا دیا جائے، اس کا الٹیمیٹلی سیاسی جماعتوں کو نقصان ہوتا ہے۔ تحریکیں اس طرح واقعی اپنا مومنٹم جو ہے برقرار رکھنے میں انہیں مشکلات پیش آتی ہیں۔ ماضی کی تحریکوں کی اکثر مثال دی جاتی ہے، ماضی میں ہم کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، وقت کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں۔ نظام مصطفیٰ کے نام سے جب تحریک چلی بھٹو کے صاحب کے خلاف تو وہ حالات بڑے مختلف تھے، ایشوز اور تھے۔ ایم آر ڈی کی تحریکیں جب چلی صورتحال بالکل مختلف تھی۔ نواز شریف صاحب نے اپنے زمانہ اقتدار میں جب تحریک نجات شروع کی تو حالات ایبسلوٹلی مختلف تھے۔ تو موجودہ دور کا تقاضا جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ محسوس یہ کیا جاتا ہے کہ ذرا مومنٹم بنا، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ مومنٹم ٹوٹا بھی، لوگ ایگزاسٹ ہو گئے، انرجیز جو ایگزاسٹ ہو گئیں۔ یہی کام 30 ڈیز پہ مشتمل ایک فریم ورک کے تحت ہوتا تو صورتحال کچھ اور ہو سکتی تھی۔ لیکن دیکھیے سب چیزیں ٹرائی کرنا اپوزیشن کا حق ہے، اور اپوزیشن جو سوچ رہی ہے ان کے اپنی کوئی ایک لاہ عمل ہوگا، دکھانے کے کارڈز کچھ اور ہوتے ہیں، حکومت بلکہ اوور کانفیڈنس ہو کے ان کو للکار رہی ہے روزانہ، حالانکہ یہ ضروری نہیں تھا۔ ان کے جو ترجمان ڈیلی ٹی وی پر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ آپ کا وہ گزر گیا 31 اب کیا بددعائیں دیں گے، انہوں نے یہ بھی لفظ بولے کہ دیکھیں انہوں نے لوز بال تو پھینکیں، لیکن میرا خیال ہے بہتر یہی ہوتا جو اب آخری اٹیمپٹ
اپوزیشن جماعتیں کرنا چاہ رہی ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، میرا خیال ہے اسی پہ کنسنٹریٹ کرتے، عددی قوت ان کے پاس موجود ہے، حکومت کے پاس جو ایم این ایز خطرہ بھی ہے نا، کم ہے، خطرہ بھی ہے اس میں جی سب کچھ ہے، لیکن ایون دین میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو اس میں اسٹریٹجی ہے، جو افرادی قوت ہے وہ بہتر ہے، ان کو زیادہ کش کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت ہاٹ واٹرز میں ہے، عوامی رویے جو ہیں وہ حکومت کے لیکن آج خلاف پرویز علیہ بھی ساتھ جس طرح وہ کہتے تھے کہ شاید کوئی ڈفرینسز ہو چکے ہیں، وہی ملاقات کر کے دیکھیے کاف لیگ اپنا وزن بالکل آخری لمحے میں دوسرے پلڑے میں ڈالتی ہے، جہاں دیدہ سیاستدان ہیں، بہت باثر سیاسی گروپ ہے اور ٹھنڈے دماغ کے سیاستدان ہیں چودھری برادران، وہ جذباتی فیصلے نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ کچھ ہونا بھی ہے یا نہیں، تو اگر کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو وہ خامخواہ ایکسپوز ہو کے دوسری طرف کیوں جا کھڑے ہوں، وہ حکومت میں شامل ہیں، حکومت کے ساتھ اگر ان کے معاملات اچھے چل رہے ہیں تو ٹھیک بات ہے، لیکن دیکھیے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے، چاہے پہلے پنجاب میں کریں، پھر اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف جائیں اور پھر وزیر اعظم کے خلاف، اس میں کامیابی کے امکانات زیادہ ہیں۔ ایک بات جو ہم اکثر دیکھتے ہیں وہ جو ٹرائیکی کی میٹنگ کا ذکر ہوتا ہے، دیکھیے خطے میں صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، خطرات بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو میٹنگ جس کا میں نے بھی اپنے کالم میں ذکر کیا کہ عمران خان صاحب کی ٹرائیکا کی جو میٹنگ ہے وہ پچھلے سال بھی انہوں نے ریکارڈ بریک کیا، کسی وزیر اعظم کی اتنی وہ والی میٹنگز نہیں ہوئی جو کھلے لان میں حجاب و نکاح ہونی چاہیے، لیکن وہ معاملہ کیا ہے، وہ معاملہ وہ نہیں ہے صاحب آج اسمبلی کا اجلاس ہوا جہاں ہے۔ بل پیش ہوا تھا سی پیک اتھارٹی کا، تو ظاہر ہے جب قانون ساز اسمبلی ہے تو وہاں قانون سازی بھی ہونی ہے، یعنی حکومت کے لیے بھی ہے کہ وہ بلڈوز کرتی ہے، لیکن یہ دوسری طرف اپوزیشن میں اپنے بندے پورے کیوں نہیں کرتی، پھر بل پڑھتی کیوں نہیں، اس میں اچھی تجاویز کیوں نہیں دیتی؟ یہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، جو حکومت آتی ہے جی بل کی کاپیاں پھاڑ دیں، آج بھی آپ نے منظر دیکھا ہے کہ بل کی کاپیاں پھاڑ دیں لیکن بل پاس ہو گیا۔ اس اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ اتھارٹی کے قیام کا بل پاس نہیں کریں گے، اتھارٹی قائم نہیں ہوگی، ان کی سیلریز ہیں، ان کی طریقہ کار ہے کام کرنے کا، یعنی اس کی کو ڈائریکٹر جنرل بننا ہوتا ہے، نیچے اپوائنٹمنٹس ہونی ہوتی ہیں، معاہدے کرنے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ پچھلی دفعہ میری آپ سے جب بات ہوئی تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حکومت نااہل حکومت ہے اور ان کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، نہ ان کو پارلیمان، نہ یہ دیکھیں جس طریقہ سے انہوں نے 2013 میں ہماری گورنمنٹ بنی اور 14 میں یہ باہر اسمبلی کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سلواریں اتار کے وہاں پہ ٹانگ دی اور پھر انہوں نے ٹی وی اسٹیشن پہ حملہ کر دیا اور دیگر آپ دیکھیں جو افراتفری انہوں نے ملائی، نہ تو ڈھنگ سے یہ اپوزیشن کر سکتے ہیں نہ ڈھنگ سے یہ حکومت کر سکتے ہیں، اور ان کو اس وقت بھی ان کو سبکی کھانی پڑی کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں متفقہ طور میں پارلیمان میں موجود تھی جو ان کا مقابلہ کر رہی تھی۔ آج بھی یہ صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیں جیسے یہ پارلیمنٹ یہ 2018 مرز وجود میں آئی، تمام سیاسی جماعتوں نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ ہم حلف نہیں لیں گے، لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے انہیں مجبور کیا اور اس بات پہ کہ نہیں اس گورنمنٹ کو چلنے دیں۔ ہم نے ان کو چلنے دیا۔ جب اکنامکس ریفارم پہ بات آئی تو میاں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اکنامک کے ساتھ جمہوریت پہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور آپ آ کے اس کو آج وہ دیکھیں وہ انہوں نے اس وقت انہوں نے ریفیوز کر دیا جب پاکستان میں جب اپنا اس پہ بیٹھے ہم ان کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کے معاملے پہ تو عمران خان صاحب سیٹ چھوڑ کے اٹھ کے چلے گئے۔ نہ تو یہ اپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں نہ یہ اپوزیشن کو کے ساتھ کچھ تجاویز پہ ہے۔ آج دیکھیں آج آپ دیکھیں آج ایل پی جی کی قیمت بھی ایک دم 10 روپے کلو کے یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے سجاد احمد خان صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ ساری پارٹیوں کا حال یہ ہے کہ ان میں جو ہارٹس ہوتے ہیں، جو فرنٹ لائنر 5-6 بندے ہوتے ہیں، وہی اس کے جو پارٹی کا قائد ہوتا ہے اس کے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں۔ یعنی آپ جیسے صلح جو بندے یا دوسری پارٹی میں بڑے بڑے شاندار ماضی میں لوگ رہے ہیں، ان کی بیچاروں کی باری نہیں آتی، ایک دوسرے ڈائیلاگ تو ہو سکتے ہیں لیکن حق سے کو بات چلنے نہیں دیتے، دوسرے مجبور ہوتے ہیں سیاسی پارٹی۔ بدقسمتی یہی ہے کہ اس میں آپ جیسے کہ ہماری قیادت پہ بھی یہ لگا رہتا تھا، الزام لگے رہتے تھے، لیکن جیسے اس ملک میں 2 پارٹی سسٹم، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک سسٹم تھا، آپ دیکھ لیں اس میں کہ تمام سیاسی قائدین کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی اور مشاورت کے ساتھ ڈیسیژن لیے جاتے تھے۔ ابھی بھی جیسے کہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم تمام سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، 2 بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی
اور JUI کے جو ہمارے PDM کے صدر ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، تمام مشاورت کے ساتھ، آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے فیصلے نہیں، لیکن پارٹیز کو، اپنی قیادت کو، اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. اب پیپلز پارٹی کوئی ڈیسیجن کرے گی جب تک ان کی اعلیٰ قیادت آپس میں نہیں بیٹھے گی، وہ جو ڈیسیجن لیں گے پھر اس کے بعد وہ PDM میں اس سے مشاورت ہوگی. اسی طرح مسلم لیگ نون ہماری جو بات ہے اس میں ماشاءاللہ ہر ہمارے جتنے بھی قائدین ہیں، شاہد خاقان عباسی، حسن اقبال صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، دیگر تمام مشاورت میں شامل ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کرے سجاد احمد خان صاحب، ہم بھی اسی دشت میں رہے ہیں. 35 سال تو مجھے ہو گئے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ ہی. وجہ یہ ہے کہ جو مین چند لوگ ہوتے ہیں، پچھلی جو پارٹیاں ہوتی ہیں، بیچارے وفادار بھی ہوتے ہیں، الیکشن بھی لڑتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں. وہ ایسی تو میں نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی دیکھی کوئی نہیں کہ جہاں اپنے ہی لوگ گھر کے ہوتے ہیں، 1-2 بندہ بار کر ڈال لیتے ہیں. وہی اب حالات ٹوٹلی مختلف ہیں. اب حالات کافی چینج ہو چکے ہیں. اب تمام قائدین کی رائے اور اختلاف بھی ہوتا ہے. آپ جیسے کہ پیپلز پارٹی میں میں نویز صاحب کو لے لوں گا، کافی ذرا ہو گیا ابداس ہو جائیں. یہ نویز صاحب سے بات وہی ہے. یہ تو بات آپ ظاہر سینئر ہیں تو مانیں گے یا نہ مانیں اللہ جانے. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز کسی پارٹی کی مجھے بتا دیں، یا جو مشرف 1/3 یعنی فیمیل کو ممبرز انڈکشن کے لیے قانون بنا گیا، سینٹ ہو، قومی اسمبلی ہو، صوبائی اسمبلی ہو، اس میں آگے تو ڈویژن کوئی نہیں کر سکا کہ لیکچرر ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، PhD ہو، فلاں شعبے کا ہو، سائنٹسٹ ہو، اکانومسٹ ہو. اپنی چاچی مامیاں ہوتی ہیں. مجھے بتائیے کہ غلط بات ہے؟ دیکھیں 2 باتیں آپ نے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، ہر پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کوئی ماما چاچا نہیں ہے. میں اس پہ آپ کی بات سے لائک مائنڈڈ ہوں گے؟ نہیں، ان کی سینیورٹی کے بیس کے اوپر ہوتی ہے کہ ان کا کیسے منتخب کرتے ہیں. میں بتانے لگا نا آپ کو. دیکھیں سب سے پہلے ہوتا ہے انڈائریکٹ الیکشن سسٹم ہے ہمارے یہاں. پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. بھٹو صاحب سے لے کے آج تک سینٹرل کمیٹی کے جو ممبر الیکٹ ہوتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ میں بتانے لگا نا آپ کو. اس طرح ہوتا ہے جو ہماری تنظیمیں ہیں نا چھوٹی ہے، جیسے پروونشل تنظیمیں، وہ شارٹ لسٹ کرتی ہے پنجاب کونسل کے ممبروں کو. کچھ اس میں سے دیکھا جاتا ہے کہ سینئر موسٹ کون ہے، جن کا کیا رول رہا ہے اور ان کی پارٹی کے لیے کنٹریبیوشن کیا ہے. اس کے لے کے انہیں سینٹرل کمیٹی میں جب خار کو شامل کرنے لگے تھے انہوں نے کہا یہ تو ممبر ہی نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ نہیں تو وہ تھا بھی نہیں نا. اس نے ریزائن جو کر دیا تھا، ریزائن کر کے دوبارہ جب پرانا تو تھا نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندہ پارٹی چھوڑ گیا، چھوڑ کے دوبارہ آئے گا تو اسی پہ آئے گا نا بیس پہ، کہ وہ چھوڑ کے جو مرضی دوبارہ سے شروع ہو جائے. وہ تو نہیں ہوتا. اس لیے وہ تو آپ کہیں گے کہ یہ طریقہ صحیح تھا، وہیں سے آپ اندازہ لگا لینا. لیکن جو جہاں تک آپ نے بات کہی اس کو کچن کیبنٹ کہتے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کچن کیبنٹ جو ہر دور میں رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے اپنی فیلڈ میں ٹیکنوکریٹ ہے. وہ ٹیکنوکریٹس ہیں جس کو ابھی آپ نے کہا کہ جو پروفیسر ہیں وہ بھی سارے ٹیکنوکریٹ ہی ہوتے ہیں. جو وہ اپنے اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہونے کی وجہ سے وہ کچن کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں، جو رائے دیتے ہیں کہ اس میں ہم نے یہ ایشو ہے. حقیقت الگ ہے نویز صاحب. مطلب بتائیں کیا حقیقت الگ ہے؟ کہا نہیں تھا کچن کیبنٹ کا حصہ تھی؟ نہیں، کبھی نہیں رہی. میں آپ کی مثال ہی لے نا. ہماری پارٹی کی صرف ہے، ہماری پارٹی میں اگر اعتزاز حسین، نوید قمر، خورشید شاہ، یہ اس ٹائپ کے لوگ اگر کچن کیبنٹ رہتے ہیں تو اپنی اپنی فیلڈ میں اسپیشلسٹ ہیں. وہ یہ کوئی نہیں ہے دوسرا. تو بات یہ ہے کہ کچن کیبنٹ ہوتی ہے کہ اس پہ اس کی رائے لینی رضا ربانی سے کہ لا کے اوپر آپ کا کیا کانسیپٹ ہے فلاں. تو یہ سب لوگ وہ ہوتے ہیں. اس طرح مسلم لیگ نون کے لے لیں، کسی کے لے لیں، ہر چیز میں اپنی اپنی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے ان کی، اور اس میں ایکسپیرینس کے حساب سے وہ اپنا توجہ دیتے ہیں. لیکن جہاں تک تعلق آپ نے کہا جی دوسرا سوال کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو لایا جائے، یہاں کب نہیں تجربہ ہوا. گریجویٹ اسمبلی کی تجربہ ہو گیا، فیل ہو گئی، آپ کے سامنے ہے نا. ٹیکنوکریٹ کی بات کی جاتی ہے، یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہی ہے اس وجہ بیٹھی ہوئی ہے. کون نہیں ہے ٹیکنوکریٹ اس میں؟ حفیظ شیخ کیا ہے، رزاق داؤد کیا ہے؟ پیپل پارٹی کے وزیر خزانہ تھے. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، ٹیکنوکریٹ کے بیس پہ بات کر رہا ہوں. ٹیکنوکریٹ بیس پہ آئے نا وہ. رزاق داؤد کیا ہے؟ چودھری. نہیں وہ تو ٹیکنوکریٹ نہیں ہے نا. وہ تو ٹیکنوکریٹ ہے نا. کیسے ٹیکنوکریٹ؟ دوسری پارٹی سے ہے. نہیں ٹیکنوکریٹ نہیں ہے نا. وہ ٹیکنوکریٹ تو ہوتا ہے جو اپنی فیلڈ میں اسپیشلائز کیا ہو، جس نے ڈگری ہو اس کے پاس. نہیں ڈگری کے ساتھ ساتھ اسپیشلائزیشن اس کی نظر آئے. اب فردوس عاشق خان کے پاس ڈگری نہیں ہے. نہیں دیکھو نا MBBS ہے نہیں ہے تو اسپیشلائزیشن نہیں ہے. دیکھیں بعض میں دیکھیں آپ ٹیکنوکریٹ سیٹیں ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا. سینٹ کے اندر ٹیکنوکریٹ سیٹیں ہیں، اس کے ایک آپ کا
یہ ہے کہ اتنا ایکسپیرینس ہو تب آپ کے ٹیکنوکریٹ سیٹ لے سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کئی بندوں کو ٹیکنوکریٹ سیٹیں دے دی گئی, وہ بعد میں ڈسکوالیفائی ہو گئے. جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اچھا اب ہوگا کیا, مجھے بتائیں 5 تاریخ کو جو آپ پی ڈی ایم کا دیکھیں جی بات سیدھی ہے, یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں. اب حکومت نام کی چیز باتوں سے جائے گی, کیسے جائے گی؟ نہیں دیکھیں بات سنیں, حکومت کے نام کی چیز کوئی نہیں ہے. بات ہوتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ کیا ہے. ابھی آپ نے پرویز لائی صاحب کی یہ بات کی گئی ہے, آپ صرف یہاں پنجاب کے اندر دیکھ لیں, ایک طارق بشیر چیمہ, ایک طاہر بشیر چیمہ ہے. ہاں ہاں, طارق بشیر چیمہ کہاں بیٹھا, طاہر بشیر چیمہ کہاں بیٹھا ہے. اور جتنے جو لوگوں کو لا کے دکھایا جاتا ہے یہ جی جوائن کر رہے ہیں, ان کے بیہائنڈ دا کرٹن اس کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ طاہر بشیر چیمہ. اگر آج طاہر بشیر چیمہ اس کو کہہ دے کہ صبح آپ نے پرویز لائی کے حق میں آنا ہے, تو کیا نہیں آئے گا؟ وہ ہمیشہ ہے, کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کے دونوں حصہ تھے, مجھے پتا ہے کہ ان کے کیا ہے. تو یہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ ہے کہاں؟ اچھا بریک کی طرف جانا, اگر موسم موضوع شرح صاحب ذرا اس پر تھوڑا ٹیک دیجیے کہ پیپل پارٹی سندھ میں اس کی حکومت ہے, تو وفاقی حکومت کو بہت بڑا کوئی آپریشن کرنے جا رہی ہے, یہ خبر ہے. میرا خیال ہے جی کہ یہ صرف انہوں نے ایک سیاسی نعرے کے طور پہ بات کی ہے. آپریشن یہاں پنجاب میں جہاں سینکڑوں ایکڑ زمین خالی نہیں کروائیں گے, یہاں ایک آدھا آپریشن کر لیا, کسی ایک کو وکٹمائزیشن مطلب کر دی, اور کہا جی بہت بڑا آپریشن. 200 قبضہ گروپ تو بھی یہاں بیٹھے ہوئے, یہاں سے تو پہلے فارغ ہو لیں. اور دوسروں کے قبضہ گروپ جو ہیں وہ برے ہیں, جو اپنے قبضہ گروپ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. سندھ میں یہ کیا کر سکتے ہیں جی؟ سندھ میں ان کے پاس اختیار کیا ہے؟ وہاں پروونشل گورنمنٹ بیٹھی ہے, وہ ان کے پاؤں نہیں لگنے دے رہی. یہ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سیاسی نعرے کے طور پہ, ایک سلوگن کے طور پہ دیا, ہم پتہ نہیں کیا تباہی بربادی مچانے آ رہے ہیں. تو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں, بس یہ اس سلسلے کی کڑی ہے. ان کے پلے نہ یہاں پہ کچھ ہے, نہ یہ وہاں کچھ کر سکتے ہیں. چلو ایک لائن ذرا دے دیجیے کیونکہ میں نے بریک کی طرف جانا ہے. تو آپ کا بھی شکریہ. یہ ہے کہ آپ نے اسمبلی کے جو قانون سازی کے متعلق کچھ نہیں بتایا, جو کاپیاں آج پھاڑی گئی ہیں, وہ میں پوچھنا چاہتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ہی لوگ سب سے آگے تھے. میرے سے مخاطب ہے جی 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 جی. دیکھیں جی, جب آپ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں, جب آپ اپنا کسی کو اعتماد میں نہیں لیتے, اور آپ بغیر پڑھے, اور آپ نے دیکھا ہے پچھلی بار جب انہوں نے کیا تھا, اس بار بھی کہ اسپیکر صاحب بغیر ووٹ کاسٹ کیے ان کو یس کر رہے ہیں ان کی ہر قرارداد کو, تو یہ ایسے پارلیمنٹ نہیں چلتی. یہ مطلب اپنے آپ کو تسلی دے سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, لیکن آن دا لانگ رن آپ دیکھیں گے کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور جیسا کہ ابھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ سینیٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اوپن بیلٹنگ کا وہ سسٹم لانا چاہتے ہیں, تو میں نے آپ کو کہا تھا پچھلے پروگرام میں کہ یہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. ان کو سپریم کورٹ لگا رہے ہیں, سپریم کورٹ سے واپس آ رہا ہے وہ ایڈوائس. ان کی نالائکی ہیں, ان کے پاس اتنی کون سی ایسی ٹیم ہے, لائرز ہیں, جو ان کو نہیں سمجھا سکتے کہ یہ آئین میں امینڈمنٹ کی بات ہے. یہ سپریم کورٹ میں آپ جا کے ریلیف نہیں لے سکتے اس بات کا, اور آج یہ دوبارہ میں لا رہے ہیں. بہت شکریہ خان صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور بریک کے بعد ہمیں کیسے موضوع کی طرح جو بالکل ہمارے سے سوشل فائبر کو متاثر کر رہا ہے, پوری دنیا سے متاثر ہے. یعنی پورن جو ہے انڈسٹری ہے پوری دنیا میں, یہ بہت خطرناک طریقے سے بڑھ رہی ہے, اور لوگ اسے دیکھ بھی نہیں. آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہمارا یہ موضوع تھا کہ پوری دنیا میں پورنو انڈسٹری جو ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ رہی ہے. یہ سوشل فائبر کو تباہ کر رہی ہے ہر ملک میں, چھوٹے بڑے, بلکہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے تو اس میں چھوٹے بڑے میں سمجھ ہر ریسز کے لوگ شامل ہو چکے ہیں. اور یہ ٹریلین روپے کی انڈسٹری ہے جو ہالی ووڈ کی انڈسٹری کو پیچھے چھوڑ گئی ہے, جس سے اخلاقی طور پر تباہ و بربادی ہو رہی ہے. حکومت کو اس پر کیا اقدامات کرے, اس پر ہم بات کریں گے. راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ صاحب موجود ہیں؟ جی جی میں لائن پہ ہوں. جی راؤ صاحب بہت شکریہ, مہربانی. یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی
ہم ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا، کئی بیماریاں پہلے تھیں، اور یہ پورنو جو ہے انڈسٹری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے جب سے انٹرنیٹ آیا، اور پاکستان بھی ان ممالک میں بدقسمتی سے شامل ہو رہا ہے جہاں یعنی یہ وبا، یہ جو بیماری ہے اور یہ افسوسناک بیماری پھیل رہی ہے. کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ جی. یہ اصل میں بہت ہی سینسٹیو ٹاپک ہے، اور یہ بہت اس پہ پاکستان نوید چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ناصر شیرازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں نوید چودھری صاحب کو میرا سلام کہیے گا، شاید شیرازی صاحب کو بھی. گزارش یہ ہے کہ ہم کئی چیزیں جو ہیں اب اپنے سسٹم میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ہم ٹوٹل ڈینائل میں ہیں. ہمارا پورا ملک جو ہے وہ ہر چیز میں ڈینائل میں ہے. پولیٹیکل سسٹم سے لے کے ڈیموکریسی تک ہم ڈینائل میں ہیں. ہم جس چیز کو ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ڈیموکریسی کا چربا تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن وہ ڈیموکریسی نہیں ہے. خیر میرا یہ بحث کا پوائنٹ نہیں ہے اس وقت. میں پورنوگرافی کی طرف آتا ہوں. پورنوگرافی جو ہے موبائل ٹیلی فون کے بعد، یعنی اسمارٹ فون کے بعد، تقریباً ہر بچے اور بچی کی اسیس میں ہے. اچھا اب اس کو آپ دیکھنا یا نہ دیکھنے کی بات تو اور ہے. میں قطعاً یہ عرض نہیں کر رہا کہ جو تمام لوگ جو اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ استعمال کر رہے ہیں وہ پورنو دیکھ رہے ہیں. لیکن ایک ریسرچ سروے آیا ہے جو پاکستان کے اندر شائع ہوا ہے، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر عمر کے لوگ، مرد اور خواتین، جی پورنوگرافی دیکھنے میں دنیا میں صف اول پہ ہے. ویری اسٹرینج. اور جی بہت خطرناک بات ہے. اور اس کے بعد سعودی عربیہ ہے اور ٹرکی ہے، اور اسی طرح ویسٹ کے اندر برازیل جو ہے وہ سب سے اس میں پورنوگرافی کے اندر سب سے آگے ہے. اچھا میں شاہد صاحب کیونکہ میں سیریس بات کرنا چاہوں گا، میرا نہیں سن رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو سنیں گے پھر. میں آپ کو ایک عجیب بات عرض کرتا ہوں کہ جو اس وقت ہالی ووڈ ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا ایک ادارہ ہے جہاں فلمیں بنتی ہیں، وہاں 600 سے 700 فلمیں بنتی ہیں، اور اس کا 10 سے 15 بلین ڈالر جو ہے وہ منافع کمایا جاتا ہے وہاں سے. یہ میں بات کر رہا ہوں نارمل فلمز کی جو ہم سینما میں دیکھتے ہیں. لیکن آپ کمپیریزن کر لیں کہ پورن انڈسٹری جو ہے اس میں امریکہ میں صرف ایک ملک میں 13,000 فلمیں سالانہ بنتی ہیں، اور ان کا منافع جو ہے وہ 15 بلین ڈالرز ہے. اور اس انڈسٹری کے اندر اس انڈسٹری کی ورتھ جو ہے 97 بلین ڈالرز ہے. یہ محیر العقول قسم کی فگرز ہیں جو کہ نیٹ پہ موجود ہیں، جو ریسرچ اگر آپ کریں تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. لیکن بات جو ہے وہ یہاں رکتی نہیں ہے. جی میں آپ کو ایمینڈا چیٹل ایک نامور صحافی، انہوں نے ایک تجزیہ بسل نام کا ایک جریدہ ہے اس میں پیش کیا ہے. اس میں اس نے لکھا ہے کہ ایک ویب سائٹ پورن ہب جو ہے اس میں ایک سال میں 30 بلین بندے کلک کرتے ہیں. میں دوبارہ عرض کروں گا، ایک سال میں ایک سائٹ پہ 30 بلین لوگ کلک کرتے ہیں، اور صرف اس ایک ویب سائٹ پہ 64 ملین بندے روز دیکھتے ہیں، اور ایک گھنٹہ یعنی 60 سیکنڈ میں 26 لاکھ لوگ اس کو کلک کرتے ہیں. اب یہ فیکٹس ہیں جو کہ باقاعدہ لکھے گئے ہیں، اور اس نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ پورن انڈسٹری جو ہے دنیا میں میزائل اور ایٹم بم کی مجموعی انڈسٹری سے زیادہ بڑی ہوگی. لیکن ہمارے ملک میں کیا صورتحال ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس میں ویسے پی ٹی اے جو ہماری یہ بنی ہوئی ہے، انہوں نے تو 1 لاکھ کے قریب سائٹس کو انہوں نے بند کیا ہے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ آئی پی پیز اس کے ساتھ ایک وہ لگ جاتا ہے، ایک سافٹ ویئر لگ جاتا ہے، اور وہ جو انہوں نے قدغن لگائی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اب ہمارے ملک میں اس کے اوپر جس سیریسنس سے کام ہونا چاہیے تھا وہ کسی نے بھی نہیں کیا، اور اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری پوری جوان نسل
اچھا وٹ از دا ریزن؟ اس کو دیکھنے کی کیا ریزن ہے؟ مثلا ضروری ہے کہ ایک آدمی کے پاس کام نہیں ہے، بے روزگاری ہے، یا مثلا انٹرٹینمنٹ پاکستان میں نہیں ہے، یہاں دباؤ ذہنی ہے، سینمز نہیں ہے، یا اور کیا چیزیں کہ آدمی کی ایکسیس نہیں ہے کہ اس طرح جب آپ اور ہم بچے تھے کہ میلے ٹھیلے یہ ہوتے تھے یا اس طرح کی چیزیں انٹرٹینمنٹ جو ہوتی تھی، اب تو ہم یعنی مرافقت کی حد تک جا چکے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں دنیا میں جسے جائز انٹرٹینمنٹ کہا جاتا ہے وہ موجود نہیں ہے. اسے بند کر دیا گیا ہے 1977 کے بعد. شاہ صاحب آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو آپ کریں گے واپس کٹھی میں بات کر لیں. جی بالکل. دیکھیے جی، یہ جتنی تفصیلات ہمارے دوست نے پہنچائی ہیں، بینگ جرنلسٹ فار می دیر از نتھنگ نیو ان اٹ. یہ ساری چیزیں عرصہ دراز سے میڈیا پہ آ رہی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. سر کرنے والا کام جو ہے نا، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. دیکھیے کچھ حکومتوں کے زمانے میں اس کام کو باقاعدہ پیٹرنائز کیا گیا. میں پھر آتا ہوں قصور کے واقعے کی طرف. ہر آدمی اس پہ بات کرتا ہے، اس کا نیٹ ریزلٹ اینڈ کیا ہوا؟ ایک آدمی کو پکڑ کے پھانسی دے دی گئی، پورا گروپ جو ہے اس کو اسکیپ روٹ فراہم کیا گیا. نہ انویسٹیگیشن صحیح تھی، نہ عدالتی فیصلہ صحیح تھا. اچھا ویسے میں یہ عرض کروں گا بڑے ادب کے ساتھ آپ سے میں ڈس ایگری کروں گا کہ آپ نے لفظ یوز کیے ہیں کہ گورنمنٹ سے اسے پیٹرنائز کرتی ہیں. کوئی ایویڈنس شامل لوگ سر ایک انڈیویجول حیثیت میں سر میری بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ایک چہرہ سر سامنے نہیں آیا. ایک آدمی کو پھانسی دی جو گلیوں میں مٹر کا میری عرض سن لیجئے، آپ درست فرما رہے ہوں گے. پہلی بات وہ کہاں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے، جس سسٹم میں ہم بریدھ کر رہے ہیں، اس میں آپ کو جائز بریدنگ سپیس نہیں دی جا رہی. آپ کو امپلائمنٹ سے لے کے تعلیم کے مواقع سے لے کے آپ کے جائز کام کرنے کے رجحانات سے لے کے کسی چیز میں توازن نہیں ہے. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ بڑے لوگ اس کو پیٹرنائز کر رہے ہیں، میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اس کو پیٹرنائز کرنے کے لیے بڑے لوگوں کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب یہ تو گلی محلوں کے اندر جن لوگوں کے پاس یہ کیا کہ ان کو بچا دیا جاتا ہے نا کہ وہ معصوم ہے سارے جو نہیں معصوم نہیں بلینر کما رہے ہیں وہ معصوم ہے. پلیز نہیں سر نہیں. میں یہ عرض آپ کو کر رہا ہوں کہ یہ ایک انڈسٹری کی فارم بن چکی ہے جس میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ میں نے آپ کو نوید صاحب بات سوال کر رہے ہیں آپ. جی نوید صاحب جی پلیز. جی سر. بات یہ ہے کہ جو راؤ صاحب نے باتیں کی وہ اپنی جگہ پہ ایک اپنی حقیقت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ آج کا واقعہ نہیں ہے. یہ واقعات انڈسٹری آج کی نہیں ہے. ایکسیس زیادہ آ جائے نہیں انٹرنیٹ سے. میں وہی بتا رہا ہوں، انڈسٹری آج کی نہیں ہے. پہلے کلبوں کی حد تک تھی، جیسے پلے بوائے کلب تھی، ایک پوری ورلڈ کی سب سے مشہور کلب گرائی جاتی تھی. اسٹرپٹیز ڈانس ہر چیزیں وہاں ہوتی تھی، پورنز بھی وہاں چلتی تھی. وہ ایک جگہ ہوتی تھی. نہیں بات سن لیں نا میری بات، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے. آپ دیکھیں اب اسی حساب سے وہ اس کے میگزین بکتے تھے، اس کی موویز بکتی تھی بازار میں، لوگ چھپ کے 16 mm پروجیکٹ پہ دوسرے پہ دیکھتے تھے کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. اب کیونکہ یہ سیس ہے عام پبلک کے ہاتھ میں، جب آپ نے انٹرنیٹ کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے دوسروں کے ذریعے یہاں پھینک دیا گیا. اب آپ جب بھی آپ کھولیں گے فیس بک تو آپ کے اوپر ویڈیو پہ جائیں گے تو ایک آدھ ضرور بیچ میں لگی ہوگی. وہ بائی فورس آئی ہے. سب کہہ رہے ہیں نہیں وہ بائی فورس آ گئی ہے نا، وہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود نہیں، آپ نے آپ کی خواہش نہیں ہے نا. دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ خواہش، اب آپ کے سامنے ایک نام موجود ہے، سب نے یہ کیا آ گیا ابھی میرے سامنے، تو آپ چند سیکنڈ کے لیے بھی دیکھے تو وہ تو کلک کر گیا. تو میری بات سمجھنے کی کوشش کریں. یہ چیزوں جب آپ پی ٹی اے نے یا دوسروں نے ابھی آپ نے جو کوشش کر رہے ہیں جیسے بھی دیکھ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جو پورنوز آتی کہاں سے ہے؟ وہ کیا مووی دیکھیں؟ زیادہ تر انڈین چل رہے ہیں آج کل جو دیکھیں آپ. انڈیا کے ایک اسے روزانہ ایک ٹی وی چینل کرائم کے اوپر اینڈ پہ کرائم کا لگا کے پوری فورنو فلم چلا دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ انڈسٹری بڑھ رہی ہے. انڈسٹری اب بھی موجود تھی، اب بھی موجود ہے. اس وقت دنیا کا ہائیسٹ پیڈ انڈسٹری ہے. ماضی کی بات کر رہا ہوں، جب میں نے پلے وہ آئے اور دوسری جتنی کلبوں کی بات کی ہے، نائٹ کلبس تھے، آج بھی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اس کو آپ نیچرل وے سے نہیں روک سکتے. اس کا طریقہ کار ہوتا ہے آپ اپنی تہذیب و تمدن کے اندر رہ کے بات آپ نے سنی ہے. یہاں مثلا کہاں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کھل جاتی ہے، لیکن کھل تو جاتی ہے، کھلتی اس لیے موبائل ہو تو تب کھلتی ہے. موبائل کس کے پاس نہیں، اب تو بچے کے پاس بھی ہے.
جی وہی کہہ رہا اب آپ کی اب آپ کی مکمل کر لیں آپ کی آپ کا سیس دیکھیں بات بات رہے آپ کا جو سیس ہے آپ نے خود ایک پیکج دیا ہوا ہے کہ اتنے میں فیس بک فری ملے گی آپ کو, تو ہر ڈرائیور ہر نوکر ہر چیز دیکھ رہا ہے. جی راؤ صاحب پلیز. ہے کہ جو نوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج سے 20 سال پہلے رسالے ہوتے تھے یا 8mm یا 18mm کے اوپر فلمز ہوتی تھی, ان کی کوانٹٹی بہت کم ہوتی تھی. کتنے لوگ تھے جن کے پاس پلے بوائز ہوتے تھے؟ اس کو آپ مجموعی طور پہ آپ کر لیں. اب تو میں یہ عرض کر رہا ہوں اور بار بار احترام سے عرض کر رہا ہوں کہ جس کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے اس کے پاس ایکسیس موجود ہے, وہ کرے یا نہ کرے یہ ڈفرنٹ بات ہے. لیکن میں صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت نے ہر چیز کرنی ہے. دیکھیں جی ہمارے ملک میں حکومتیں تقریباً 19-20 ایک جیسی آئی ہیں گزشتہ 30-40 سال میں. پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بچہ ہمارا رات 2 بجے تک پڑھ رہا ہے, کمپیوٹر پہ جی بڑی اسٹڈی کر رہا ہے. ماں باپ کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کئی بار, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کئی بار کہ بچے جو ہیں وہ رات کو کس طرح پورنس کی طرف چلے جا چکے ہیں. اور یہ جو چیز ہے یہ کوئی اسٹیٹ کوئی حکومت مجموعی طور پہ اس کو شاید تھوڑا سا کم کر سکے لیکن اسے کنٹرول نہیں کر سکتی. پیرنٹس کنٹرول کر سکتے ہیں, گھر کے بزرگ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ہاتھ میں ہم نے موبائل دے دیا, 13 سال کے بچوں کے ہاتھ میں. وہ موبائل جو ہے کیا کرتے ہیں اس موبائل کا؟ مجھے اس کی نہیں راؤ صاحب جب آپ آئی پیڈ دے رہے ہیں تو 6 سال کے بچوں کو دے رہے ہیں آن لائن پڑھنے کے لیے. آن لائن پڑھنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ سر میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اگر چیزوں کا صحیح استعمال ہو رہا ہو تو جو فگرز جو ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت کوٹ کی جا رہی ہیں پاکستان کے متعلق, اور پاکستان میں کسی بندے نے انہیں ریفیوٹ نہیں کیا ابھی تک, وہ نہ ہوتی. یہی حال انڈیا میں ہے, یہی حال برازیل میں ہے. آپ کو میں حیران کن ایک عرض کروں گا ابھی. تو راؤ صاحب یہ موبائل جو ہے یہ تو جس طرح ابھی نوید چور صاحب نے بھی کہا ہے کہ اتنا سستا ہے, اس کا پیکیج بڑا سستا ہے, تو کاش کہ ایک ملک ایک دو ایسے بھی ہیں اس میں ایران بھی شامل ہے کہ موبائل جو یوزر ہے اس کا اتنا مہنگا اس کو کنیکشن ہونا چاہیے, پھر اس کا دوسرے ملکوں میں ترکی چلے جائیں, یو اے میں چلے جائیں, اس کا پیکیج بڑا مہنگا ہے, تو اس کو اس طریقے سے روک سکتے ہیں؟ سر کئی طریقے ہیں روکنے کے. ایک طریقہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اس کو ایکسپینسو کر دیں, لیکن کیونکہ موبائل کمپنیز کا آپس میں ایک کمپٹیشن ہے سر, اس کمپٹیشن کے علاوہ ہماری ہر چیز مہنگی کر دیں, ان کا بھی تھیوری یہی ہے. میں ایک عرض کر رہا ہوں اگر سر پی ٹی اے جو ہے 10 لاکھ پون ویب سائٹس کو روک سکتی ہے تو وہ 2 کروڑ کو بھی روک سکتی ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کو بھی کچھ کام کرنے کے لیے مجبور کریں, کیونکہ آپ کی نئی جنریشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی کمپرومائز ہو رہی ہے. ٹائم بڑا کم تھا, آپ نے بڑی اچھی کام کی باتیں کی. نوید سے 1 لائن آپ کریں, میں نے وہ ٹائم کا تعلق ہے اس بات کا کہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے پیرنٹس کی. اگر بچوں کے حساب سے دیکھنا ہے کہ پیرنٹس کیا کنسنٹریٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کا بچہ جو دیکھ رہا ہے وہ کیا ہے. دوسرا آپ کو بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, جب آپ ان کو تعلیم دے دیں گے. لیکن ہمارے ہاں پتہ کیا پرابلم ہے, ہمارے ہاں جو لوور گروپ ہے جو نیچے جن بیچاروں کے پاس اپنے جو گھروں سے نکل کے لوگوں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, 100 روپے روز پہ کا مہینے میں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس اور انٹرٹینمنٹ کا طریقہ کوئی نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ اسی کو سمجھتے ہیں. سر صرف پریچنگ سے کام چلنا ہوتا تو 1400 سال سے اچھے کاموں کی پریچنگ ہو ہی رہی ہے. دیکھیے $1 ٹریلین انڈسٹری میں جو ملینئر بلینئر بن رہے ہیں, جب تک آپ ان کی گردنوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے اس انڈسٹری کو آپ. بہت شکریہ ناظرین, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ سوشل یہ مسئلہ تھا, لیکن اس میں اور بھی وجوہات ہیں جو میری نظر میں وہ یہ ہیں کہ کیا ہمارے پاس کھیلنے کے لیے گراؤنڈیں موجود ہیں. سکولوں کی حالت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے کمروں میں یونیورسٹیاں بنی ہوئی ہیں. انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو نیڈ ہے, جو نیچرل ہے, وہ کھیلنا کودنا بھی ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی ہے. اب کئی چیزیں ناگفتی ہیں جو ہم بات نہیں کرتے. یہاں یعنی ایک گھٹا ہوا معاشرہ ہے, اس میں سوائے اس کے ایک انٹرنیٹ موبائل ہی رہ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ سینماؤں کے اوپر کیا حال ہے,
گراؤنڈوں کا کیا حال ہے، میلے ٹھیلے ختم ہو گئے، غریب آدمی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہے، وہ تھکا آ رہا، جب واپس آتا ہے تو بچوں کی کیا خبر اس نے کرنی ہے۔ جب تک سوشل سیکیورٹی کے طور پر ملک کو بھی نہیں بہتر کیا جائے گا اور لوگوں کے ان کے حقوق نہیں دیے جائیں گے جو ریاست کا فرض ہے، تو اس وقت تک یہ خواب نظر آتا ہے۔ آپ انہوں نے خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔